مرحبا یا مصطفیٰ سيدنا ونبينا ومولانا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله ونوره ونقيه ورضيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. وقال سبحانه وتعالى في شان حبيبه إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم المقام واجب الاحترام حضرت مولانا حافظ عبدالقیوم صاحب قبلہ مولوی کامل جامع نظامیہ حیدرآباد، امام و خطیب مسجد حاضہ، معزز اراکین انتظامی مسجد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، اور قابل احترام مصلیان کرام، سامعین محترم، اللہ جل شانہ وعظم نواله کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے. اس نے ہم کو سرور کونین سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. اپنی منشا کو سمجھنے کے لیے مولا تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی نعمت عظمیٰ نازل فرمایا، اور اپنے فضل و کرم سے آج کی اس محفل نورانی محفل میں حاضری اور جمع ہونے کا موقع فرمایا. الحمدللہ علی ذالک. عنوان ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے عظیم نعمت ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بڑے احسان کو جتایا اور مقصد بعثت بھی بتایا کہ انبیاء کو، نبی پاک کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے. منان اللہ کی ذات ہوتی ہے، کسی بندے کو احسان جتانے کا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو مبعوث فرمایا، اپنے احسان کا ذکر فرمایا، جو آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمایا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، من اللہ علی المؤمنین، اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس وقت جبکہ اللہ نے بھیجا ان میں ایک رسول کو، یتلو علیہم آیاتہ، احسان کے تذکرے کے بعد مقصد احسان، مقصد منت کبریٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے
کہ وہ رسول، وہ نبی اللہ تعالیٰ کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، گرچہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، لفی ضلال مبین نام کے تاکید کے ساتھ ان کی گمراہی کا تذکرہ ہوا جو اسلام سے پہلے صورتحال تھی، اور مبین کھلی گمراہی کا معاملہ تھا۔ اللہ نے ہمارے نبی پاک کو ساری امت کے لیے صبح قیامت تک مبعوث فرمایا، رسول بنایا، نبی بنایا، اور آپ کے بعد کوئی نبی یا رسالت کا تذکرہ ہی نہیں نہ کوئی آتا ہے۔ کتنا ہم پر اللہ کا کرم ہے۔ دیگر بھی قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے، ڈرانے والے بنا کر، اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا تاکہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن کے بیشتر مقامات پر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کا تذکرہ موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا اور آپ کی امت کو ساری امت کے لیے گواہ بنایا حشر کے میدان میں۔ یہ بڑا اعزاز ہوگا امت رسول کے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم گواہ بن جاؤ سارے لوگوں پر، اور ہمارے گواہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے گواہ حضور پاک ہیں، ہم ساری امت کے گواہ ہیں دیگر امتوں کے۔ ایک بڑا اعزاز ہوگا حشر کے میدان میں۔ نبی پاک امت کا تزکیہ کا تعلق نفس سے ہوتا ہے اور تصفیہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور تجلیہ کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، روح کو تجلیاں ملتی ہیں، دل کو صفائی ملتی ہے اور نفس کو پاکیزگی ملتی ہے۔ یہ تینوں مقاصد آیت کریمہ میں موجود ہیں۔ حضور پاک کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اس حال میں سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت کے احوال کتنے بھیانک تھے۔ نبی پاک کے میلاد کے شب جو احسانات کا اظہار ہوا، جو نعمتیں لوگوں نے دیکھا، عقل کام کرنے نہیں لگی، عقل معروف ہو گئی، لوگوں کی حیرت بڑھ گئی، یہ کیا تبدیلیاں ہیں، یہ کیا نعمتیں ہیں، یا کیا خوشیاں ہیں۔ سارے جس میلاد کا مرحلہ تھا، انبیاء علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، لیکن آقا دو عالم کی جو ولادت ہوئی اس کی شان نہایت الگ تھلگ تھی۔ سارے قریش کے قبیلے میں جانور آپس میں باتیں کرنے لگے، اور جس وقت حضور پاک تشریف لا رہے تھے، یہ ذرہ برابر زمین کا حصہ اندھیرا نہیں تھا۔ اشرقت لمولدہ الحناجس کا کلمہ احادیث میں آیا ہے۔ رات کا وقت اندھیرا ہی ہوتا ہے، لیکن حضور پاک جب تشریف لا رہے تھے، ساتوں زمین، ساری گہرائیاں، سمندر کی ساری گہرائی، کہیں اندھیرا نہیں تھا۔ حناجس، حندس کا معنی ہے انتہائی اندھیرا حصہ جو منور ہو گیا۔ کیسی اللہ کی نعمت سرکار کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم
اللہ کی نعمت کو شمار کریں تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں غور طلب ہے، نعمت کا تذکرہ، نعمتیں نہیں فرمایا۔ اب نعمتیں بولتا تو گننے کے لیے شاید دقت ہو سکتی، نعمت ایک نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے تم اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی حضور پاک کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنے کمالات ہیں، اتنی نورانیت ہے کہ ہماری عمریں، امت کی ساری عمر ختم ہو جائے گی، خلمیں سوکھ ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن نبی پاک کے کمالات کا احاطہ کا امکان نہیں ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آقا کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کی بعثت امت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، ساری کائنات کی نعمت عظمیٰ ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بعثت کے فیضان کو حاصل کیے، مقصد بعثت کو انہوں نے پا لیا، نبی پاک کی صحبت ان کو ملی، آقا دو عالم کا جو منشا تھا، جو مرضی تھی، اللہ کا جو منشا، جو مرضی تھی، انہوں نے حاصل کیا، اپنی زندگی میں ان کمالات کو حاصل کیا۔ ایک حدیث پاک ہے، ایسی حدیث پاک ہے کہ بار بار ہم اس کو سنتے ہیں یا پیش کی جاتی ہے، اس ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں صحابہ اس بعثت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، کیسی ان کی فکر تھی، کیا خوبیاں انہوں نے حاصل کیا۔ اگر یہ حدیث یاد ہو جائے تو آپ دوسروں کو سنا سکتے ہیں کہ حضور پاک کے ارشادات صحابہ نے کس طرح لیا۔ سرکار تشریف فرما ہے، حدیث پاک ہے، کتاب کا نام کشف الخفا، ایک عظیم الشان حدیث کی کتاب، ایک ذخیرہ حدیث کا ہے۔ اس کے لکھنے والے جو بزرگ ہیں شاذلی سلسلے کے ہیں، سلسلہ کا شاذلی ہے اور شافعی مسلک کے ہیں، سلسلہ طریقت میں وہ شاذلی ہیں، دیکھیے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، اویسی، اکبری، شاذلی، یہ مشہور سلسلے ہیں، ساری دنیا پھیلے ہوئے ہیں۔ تو سلسلے شاذلیہ بھی ایک اہم سلسلہ ہے پیران طریق کا۔ تو مسلکاً آپ شافعی ہے، مشرباً آپ شاذلی ہیں۔ آپ کی کتاب ایک عظیم الشان حدیث، ہزاروں حدیث ہیں، صفحہ نمبر 404 ہے، جلد نمبر 1 ہے یا آگے کا حصہ ہے۔ یہاں کتاب موجود نہیں ہے، عرب ممالک میں کتاب ہے، اس کی عبارت دیکھنے کا موقع ملا تو حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ان مقصد جو بعثت ہے، صحابہ جو فیضان کو حاصل کیے ہیں، وہ بات ہم کو سمجھ میں آئے گی اس حدیث پاک سے۔ آپ کو سرکار فرما رہے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے میرے لیے 3 چیزیں محبوب بنائی گئی ہیں، پسندیدہ بنائی گئی ہیں۔ 3 باتوں کا سرکار جو پسندیدہ ہیں اظہار فرما رہے ہیں۔ جیسا فرمایا، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ خوشبو، خواتین اور نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ 3 باتوں کا سرکار اظہار فرمایا۔ خوشبو کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ ظاہر باطنی اعتبار سے صاف رہنا چاہیے اور کوئی بدبو اس کے قریب نہ ہونے پائے، استعمال عطر کو استعمال کرنا چاہیے۔ الطیب، عطر حضور کو پسند تھا اور سرکار اس کا اظہار فرمائے۔ خواتین حضور کو پسند تھے، ماں کی شکل میں ہے خاتون، بیٹی کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے، بھانجی، بھتیجی، نواسی، پوتری، بیوی، بہو،
ہر ایک معیار ہوتا ہے، جس کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ خاتون صنف نازک ہوتی ہے، عورت جو ہے صنف نازک کمزور مخلوق ہے۔ آپ اپنی بہادری گھر میں جا کر بتائیں تو آپ کی مردانگی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہاں تو خیر کا معاملہ کرنا خواتین کے ساتھ آقا کا حکم ہے۔ ایک طرف خوشبو حضور کو پسند ہے تو خوشبودار کیفیت ہم میں پیدا ہونے کا صدقہ کو حکم فرماتے ہیں، اور نماز حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس سرکار کی نماز تو الحمدللہ بلند و بالا تر ہے، تصور سے بالا تر ہے۔ امت کا ہر فرد جہاں بھی نماز پڑھتا ہے وہ نماز حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، حاضر کے صیغے کے ساتھ ہم سلام پیش کرتے ہیں، اے نبی آپ کی بارگاہ میں سلام ہو۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظام احمد اللہ فاروقی لکھتے ہیں جب آپ سلام پیش کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حالت نماز میں، تصور کرے کہ حضور پاک آپ کا سلام سن رہے ہیں۔ تبھی تو علیکہ کہا گیا، آپ پر کہا گیا، ان پر نہیں کہا گیا۔ علیکہ کہاں مولانا موجود ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ تصور کرو کہ نبی پاک ہمارا سلام سن رہے ہیں۔ جب حضور پاک کی بارگاہ میں جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، پیش کی جاتی ہے، سرکار کے آنکھوں کو آج بھی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ تو امت کے لیے کیا خوش نصیبی ہے، وہ حضرات جو نمازی ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ روزانہ ان کی نماز حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے۔ سرکار کتنے خوش ہوتے ہیں اس امتی سے جو نماز پڑھتا ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا ابا بکر ما حبب الیک، اے ابو بکر تم کو کیا چیزیں پسند ہیں؟ سیدنا خلیفہ اول ہیں، حضور کی بارگاہ عبادت بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کر رہے یا رسول اللہ وانا حبب الی ثلاث، مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں۔ یہاں پر عقیدہ معلوم ہوتا ہے ہمارے لیے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، عشق رسول کیا ہے۔ صدیق اکبر سے ہم کو ملتا ہے، یہ کلمات ملتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حبب الی ثلاث، مجھے بھی 3 باتیں محبوب ہے، پسندیدہ ہیں۔ النظر الیک، آپ کا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہے، آپ کا دیدار کرنا مجھے پسند ہے۔ والجلوس بین یدیک، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہنا مجھے پسند ہے۔ والجلوس بین یدیک، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، بیٹھے رہنا مجھے پسند ہے۔ وانفاق المال علیک، آپ پر سارا مال قربان کرنا پسند ہے۔ النظر الیک، نبی پاک کا دیدار، اس سے بڑے کیا چاہے، ایک مسلمان کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ سرکار کا دیدار اس کو ہو جائے، خواب میں آقا کا دیدار ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ حضور پاک کو دیکھنے کی تمنا کرنا، سرکار کو دیکھتے رہنا صدیق اکبر سنت مبارکہ ہے۔ تو خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، بے شمار سینکڑوں واقعات حدیث کے اور دیگر تاریخی کتابوں میں ہے۔ لوگوں کو سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا نے فرما دیا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، مجھے خواب جو دیکھتا ہے مجھی کو دیکھتا ہے، شیطان میری مثال لے نہیں سکتا۔ اگر کوئی امتی سرکار کو دیکھ رہا ہے اور اسے اطلاع دی جا رہی ہے کہ حضور یہ حضور پاک کی ذات والا صفات ہے، تو حضور ہی ہوتے ہیں۔ لہذا دعا کرنا چاہیے ہمیں سرکار کی دیدار کے لیے، سنت صدیق اکبر ہے۔ حضور کی مجلس میں بیٹھنا کب نصیب ہوتا ہے؟ آپ عمرے کو جاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ قریب سے قریب تر آپ کو موقع مل جائے سرکار کی مجلس، یعنی حضور پاک کی مسجد میں سرکار کی پائنتی کی طرف جہاں قریب موقع ملے وہاں گھنٹوں بیٹھیے آپ، وہاں بیٹھنا سرکار کی مجلس سے بیٹھنے کے برابر ہے۔ عمرہ بار بار کیجئے، یہ نیت کیجئے کہ سرکار کے
قرب میں مجھے بیٹھنا ہے، سرکار کو اپنے حوال سنانا ہے۔ اور جو گناہ نہیں کر سکتے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ عشاء کے بعد محدثین بتائے ہیں، طریقہ بتائے ہیں، سنت کے علماء بتائے ہیں، آپ روزانہ حضور کی مدینہ منورہ کے طرف رخ کرتے ہوئے باوضو ہو کر، بند کمرے میں تنہا ہو کر اندھیرے میں یا ہلکی سی روشنی میں آپ کی سہولت کے لحاظ سے مدینہ پاک کا رخ کریں، دو زانو بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، حضور کی بارگاہ میں روزانہ سلام پیش کریں، اپنے حوال سرکار کو سنائیں روزانہ۔ یا رسول اللہ آج میں نمازیں پڑھا ہوں، یا رسول اللہ آج میری تلاوت ہوئی، دعائیں ہوئی، میرے کاروبار ہوئے ہیں۔ اب روزانہ سرکار اس عقیدے سے کہ سرکار میری بات سن رہے ہیں، روزانہ بات سرکار سے کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر، یہ بھی سرکار کی بارگاہ بیٹھنے کے برابر ہے۔ علماء کرام اہل سنت کے لکھا ہے انہوں نے، روزانہ ایک امتی کا فریضہ ہونا چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور حضور کے مدینہ منورہ گنبد خضرا کی طرف، موالد شریف کی طرف رخ کر کے توجہ اس طرف رکھیں، تصور کریں کہ میں بارگاہ میں سرکار کی حاضر ہوں، اپنے سر گزش پیش کریں، اپنے حوال کو سنائیں۔ عجب ہے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے آپ کو، یہ بھی صورتحال ہے غریب آدمی کے لیے، جن کے پاس اللہ نے دولت رکھی ہے، جن کی جو گنجائش ہے، وہ وہاں جا کر حضور کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر جگہ میں بیٹھے ہیں۔ تو سرکار کے تذکرے کے لیے، سرکار کے میلاد کے لیے، سرکار کے چرچے کے لیے، سرکار کی سیرت کو عام کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا صدیق اکبر کی سنت مبارکہ ہے۔ وَإِنفَاقُ الْمَالِ عَلَيْكَ النظر الیک والجلوس بین یدیک وانفاق المال علیک، آپ کو دیکھتے رہنا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا اور مال کو آپ کو قربان کر دینا مجھے پسند ہے۔ سیدنا فاروق اعظم حاضر ہیں سامنے، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وانا احب الی ثلاث، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 باتیں پسندیدہ ہیں، محبوب ہے۔ یہاں پر دین کی خدمت کا مرحلہ آتا ہے، فاروق اعظم ہیں، عظیم الشان صورتحال ہے آپ کی، اللہ نے آپ کو فاروق بنایا ہے۔ شیطان جس گلی میں عمر فاروق کا گزر ہوتا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان کی مجال نہیں کہ عمر فاروق جہاں آئے وہ کھڑے ہو جائے، جس گلی سے آپ گزرتے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک مسکرا رہے تھے، پوچھا یا رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا عمر گزر رہے ہیں شیطان بھاگ رہا ہے، ایسی آپ کی شان تھی۔ آپ حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وانا حب الی ثلاث، مجھے بھی 3 باتیں پسندیدہ ہیں یا رسول اللہ، الامر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر برائی سے روکنا، وکلمۃ الحق ولو کان مرا، حق بات پیش کرنا اگرچہ کڑوی کیوں نہ معلوم ہو۔ کہ دین کی خدمت کا صلاح طریقہ ہم کو مل رہا ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، حق بات ہمیشہ کہنا سنت فاروقی ہے، ایک امتی کا فریضہ ہے۔ جہاں جس کا مرحلہ، جس کا مرتبہ ہے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، خود بھی پابند ہو جائے اور حق بات پیش کرنے پیچھے نہ ہٹے۔ اگر ہم بھلائی کا حکم نہ دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، حق بات پیش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا ہم کو۔ اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے گھر میں بھلائی کا حکم دیں، اپنے بچوں کو نیکی کا پابند بنائیں، برائی سے روکیں اور حق بات پیش کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ صدیق اکبر کی باتیں آپ نے سنا، فاروق اعظم کی باتیں آپ نے سنا، عثمان غنی کی باری آ رہی ہے، سیدنا خلیفہ سوم ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وانا حب الی ثلاث، مجھے بھی 3 باتیں پسندیدہ ہیں رسول اللہ۔ 3 کا تذکرہ مرحلہ جاری و ساری ہے۔ عثمان غنی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی 3 باتیں پسندیدہ ہیں۔ فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلاتے رہنا مجھے پسند ہے یا رسول اللہ۔ اطعام الطعام، کھانا کھلانا، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، الصلاۃ باللیل والناس نیام،
رات میں نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوتے ہوں، یہ کیسے وظائف ہیں، یہ کیسے طور طریقے ہیں، یہ کیسے اعمال ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ مدینہ پاک کو جب سرکار تشریف لائے، سب سے پہلا کلمہ نبی پاک کی زبان مبارک سے نکلا یہی کلمہ تھا، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ تو کھانا کھلانا ایک عظیم الشان وظیفہ ہے صحابہ کرام کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ عرض کی اطعام الطعام، کھانا کھلانا، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ سلام اللہ کی طرف سے عظیم الشان مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ تو سلام جب آپ کسی کو کرتے ہیں، کوئی جواب دیتا ہے، پہلے مرحلے میں اس کو نیکیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم کس نے کیا، ورحمۃ اللہ کس نے کیا، وبرکاتہ کس نے کیا ہے۔ سنت کو خدا کو سلام کرنا چاہیے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں سلام علیکم ادائیگی درست ہوتی ہی نہیں۔ السلام علیکم کلمہ سیکھنے میں مشکل ہی نہیں ہے، تھوڑی ہم محنت کریں گے ادائی آسانی سے ہم کو سیکھ سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ عربی زبان کو قرآن کریم کے تصدق سے آسان کر دیا ہے۔ سنت کے مطابق آپ سلام کریں، سلام کا جواب دیں، پہلے مرحلے میں نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے آئندہ آپ کو بڑا حادثہ ہونے والا ہے، مثال کے طور پہ ٹکر ہونے والی ہے آپ کو، آپ جا رہے ہیں، کسی کا سلام کیا وہ جواب دے دیا، جب کوئی آپ کو سلام کیا جواب دے دیے، حادثہ پھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہونے والا حادثہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، یہ سلام کی برکتیں۔ اول مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے سلام اللہ کا نام ہے، تو کھانا کھلاتے رہنا، سلام کو عام کرنا، اور رات کی تنہائی میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا سنت عثمانی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں تم تہجد کی نماز کو لازم کر لو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ اگلوں کے نیکیوں کا، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور رات کی نماز، تہجد کی نماز اللہ کی قریب کرتی ہے، گناہوں کو میٹتی ہے، درجہ بلند کرتی ہے۔ اخیر میں سرکار نے فرمایا جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ کیسی عنایتیں ہیں نبی پاک کی، خدا کا قرب مل رہا ہے، گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جسم سے بیماری دور ہو رہی ہے۔ آج لوگ اگر خطرناک مرض میں مبتلا ہے، کہاں جاتے ہیں، علاج کی لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کچھ نہیں کریں، رات میں تہجد کے عادی بن جائے، بیماری خود بخود دور ہو جائے گی۔ جسم سرکار نے فرمایا جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ تہجد گزار آدمی کے لیے وہ رات کے آخری پہر میں جو لمحات ہوتے ہیں، تحقیق کی گئی تو اس فضا میں، اس ماحول میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیماری کو دور کرنے کا اس میں مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو رات کے آخری پہر اپنی نیند کو قربان کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں، رب کو منائیں، جسم کی بیماریاں دور کریں۔ سنت عثمانی ہے، نبی پاک کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، رات میں مولا کو یاد کرنا، یہ عظیم الشان اوراد ہیں، وظیفے اعمال ہیں۔ مولا کائنات کی باری ہوتی ہے، مشکل کشا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وانا حبب الیہ ثلاث، مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں، محبوب ہے یا رسول اللہ۔ عرض کرتے ہیں اکرام الضیف، مہمان کی قدر کرنا مجھے پسند ہے یا رسول اللہ۔ اکرام الضیف، مہمان کی قدر کرنا۔ صوم الصیف، سخت گرما میں روزے رکھنا، سخت گرما میں روزے رکھنا۔ وضرب اعداء اللہ بالسیف، اللہ کے دشمن کا سر ختم کر دینا مجھے پسند ہے، ان خدا کے راہ میں جہاد کرنا۔ اکرام الضیف، مہمان کی قدر کرنا۔ صوم الصیف، گرما میں روزے رکھنا۔ ضرب اعداء اللہ بالسیف، اللہ کے دشمنوں کا سر ختم کرنا مجھے پسند ہے۔ یہ سنت مولا کائنات ہیں،
مہمان آتا ہے تو آپ کے پاس برکت کو لے کر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ رہا ہے، ہمیشہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے آپ، 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، مہمان نہیں آتا تو آپ روتے تھے، آپ راستے میں ٹھہر جاتے تھے، آنے جانے والے پکڑ کے آپ گھر میں لائی کھانا کھلاتے تھے۔ کبھی مہمان نہیں آتا تو آپ آنسو بہاتے تھے، آج مجھ سے کیا ہوتی ہوئی، مہمان نہیں آ رہا ہے، بغیر مہمان کیا کھاتے نہیں تھے۔ تو مہمان نوازی سنت مولا کائنات ہے، گرما میں روزے رکھنا سنت مولا کائنات ہے۔ یعنی اگر آپ عادی ہیں جمعرات کو پیر کو روزے رکھنے کے، ایام 20 ہے ہر مہینہ اسلامی مہینے کی، 3، 13، 14، 15 یہ روزے جو ہوتے ہیں اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جنت سے آپ اتارے گئے تو نہایت گورے تھے، آپ حسین گورے تھے، زمین پر آنے کے بعد آپ کا رنگ کالا ہو رہا تھا، جسم کالا پڑ رہا تھا، قد آپ کا کم ہو گیا، 50 فٹ لمبے تھے آپ، 30 فٹ چوڑے تھے آپ۔ ہر جنتی جب جنت میں جائے گا 50 فٹ لمبا ہوگا، 30 ہاتھ چوڑا ہوگا، ایسی عظیم الشان ہے جسم کی ہوگی۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اتنے لمبے دراز تھے، قد بھی آپ کا کم ہونے لگا، رنگ کالا پڑنے لگا، آپ کو ہیبت ہوئی، جبریل علیہ السلام سے کہے، فرمایا اے جبریل میرا رنگ کالا پڑ رہا ہے، میں نہایت گورا تھا، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے جبریل میرے آدم سے کہو کہ ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 روزے رکھیں، جسم کی رونق لوٹ کر آئے گی۔ جب سے سنت آدم ہے 3 روزے رکھنا ہر اسلامی مہینے کے 13، 14، 15، یعنی اس وقت چاند مکمل ہوتا ہے، اس کی تکمیلی کیفیت ہوتی ہے۔ دیگر دن میں چاند تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن 3 دن میں چاند تھوڑا کمال پر رہتا ہے، اس کی روشنی عروج پر رہتی ہے۔ تو اگر ہمارے گھر میں بچوں کے حسن میں کمی ہے، آپ پریشان ہیں، بچوں کو تاکید کیجئے، ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنے کے لیے تاکید کیجئے، انشاءاللہ چہرے پہ جمال آ جائے گا۔ ارشاد مصطفیٰ ہے 13، 14، 15 اگر ہے تو بہت بڑی بات ہے، عمل کرنا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا سرما کا روزہ گویا کہ سرما کا میوہ ہے، سرما میں پیاس نہیں لگتی، سخت سردی میں روزے رکھنا چاہیے، ہمت کرنا، ہمت مردہ مدد خدا۔ یہاں پر ماحول نہیں، ہمارے انڈیا ہندوستان میں ماحول نہیں ہے۔ سعودی میں آپ جائیں گے تو ہر جمعرات کو دیکھیں گے آپ پیر کے دن دسترخوان، طویل خطار دسترخوانوں کی ہوتی ہے، تقریباً لوگ وہاں روزہ رکھتے ہیں۔ ہر پیر کو جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے، سنت مولا کائنات ہے۔ اور خدا کے دشمن سے حتی المقدور قانون کے دائرے میں رہ کے اس سے جہاد کرنا چاہیے، چونکہ ہمارا ملک ہے، اس کے قانون کی پاسداری بھی ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے مجادلہ، اس سے بحث مباحثہ، حق بات پیش کرنے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب 4 حضرات پیش کر لیے، پھر تھوڑی دیر ہوئی، سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ کے حکم سے میں اجازت دے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں نے سنا چاروں کی باتیں آپ کی باتیں، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 باتیں پسندیدہ ہے۔ فرشتوں کے سردار عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں، وَأَحْبَبَ إِلَيَّ ثَلَاث، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 باتیں پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں کیا وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں النزول علی النبی، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا مجھے پسند ہے۔ سید الملائکہ کی تمنا دیکھیے، حضور کی بارگاہ میں آنا، نازل ہونا مجھے پسند ہے۔ وَتَبْلِيغُ رِسَالَةِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے رسولوں کو اللہ کے پیغام کو پہنچانا مجھے پسند ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنا جو ساری کائنات کا رب ہے، سارے عالم کا پروردگار ہے، اس کی تعریف کرتے رہنا مجھے پسندیدہ ہے۔ حضور کے بارگاہ میں آنا، رسالت کا پیغام رسولوں تک پہنچانا، مولا تعالیٰ کی حمد بیان کرنا مجھے پسند ہے۔ اب غور کیجئے، حضور کی بارگاہ میں حاضری آپ کو ہو رہی ہے، سرکار کا فرمان ہے بلغ عنی ولو آیا، میری بات
دوسروں تک پہنچا ہوگا تو ایک بات بھی کیوں نہ ہو، تبلیغ کا کام اگر پہنچائیں گے تو سنت سید الملائکات کو نصیب ہو جائے گی۔ ہمیشہ مولا کی تعریف کرتے رہنا سنت جبریل علیہ السلام ہے۔ ہماری زبان میں، ہماری زبان کے کلمات میں اللہ کی تعریف کے کلمات نکلتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صاحب رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو کفار قید کر لیے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے اور میں مقروض ہو چکا ہوں یا رسول اللہ، قرضہ میرا بڑھ چکا ہے، بیٹا کماتا تھا، کہیں جا رہا تھا کفار کے قید میں، نرغے میں آ گیا، اس کو قید کر لیے، کئی دن گزر گیا رسول اللہ، لاپتہ ہے، معلوم ہوا کہ کفار کی قید میں ہے۔ تو حضور پاک نے حکم فرمایا تم روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتے رہو، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی آپ کو۔ اور صاحب رسول لا حول ہمیشہ وظیفہ بنانا شروع کر دیے، کثرت سے پڑھنے لگے۔ چند دن نہیں گزرے، رات میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا موجود ہے، اور اس کے ساتھ 100 اونٹ ہے، اس کے ساتھ ایک دو نہیں 100 اونٹوں کی تعداد ہے، کافی مہنگے اونٹ اس کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ پوچھا بیٹا، حضرت نے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں ہے، یہ کیا ہے اونٹ؟ عرض کی ہے کہ ابا حضور کافر مجھے کہیں لے جا رہے تھے، موقع دے کے وہاں سے بھاگ گیا، ان کے اونٹ چل رہے تھے، سارے اونٹوں کو ہانک کر ہلا لیا میں۔ دشمن کا مال ہمارے لیے غنیمت ہے، اگر جنگ زدہ یہ علاقہ ہے، دشمن ہے، اگر غیر قوم کا ہے، حضور پاک کے در میں تو وہی تھا، صحابہ کرام کفار کے قافلے کو لوٹتے تھے، حضور پاک کے حکم سے جائز تھا اس وقت، کفار مشرکین کا قافلہ لوٹنا اس وقت جائز تھا۔ تو سعون کو وہاں ہانک کر یہاں گھر میں لا لیے، بچہ بھی مل گیا، اون بھی مل گئے۔ لا حول پڑھنے کی برکت دیکھیے، اسی لیے کہا گیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو، یقیناً اس کی برکت آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ جنت کے خزانوں سے خزانہ ہے، تو ہمیشہ مولا کی ہم بیان کرتے رہنا سنت جبریل علیہ السلام ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں حضور کے بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہا ہے، اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں، اور مولا تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یحب الثلاث، وہ بھی 3 باتیں پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی 3 باتیں پسندیدہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے 4 یاروں کی باتیں اللہ کے علم میں ہے، آپ کے ارشادات اللہ کے علم میں ہے، میں بھی جو کہا اللہ کے علم میں ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ ارشاد مولا کا ہے کہ وہ بھی 3 باتیں پسند کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یحب قلبا شاکرا، اللہ تعالیٰ شکر گزار دل کو پسند فرماتا ہے، جس دل میں اللہ کا شکر ہے، یحب قلبا شاکرا، اللہ تعالیٰ شکر گزار دل کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ہمیشہ شکر گزاری کے عادی بننا، دل میں شکر گزاری کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں ہوتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت پسند ہے۔ فرمایا یحب قلبا شاکرا، شکر گزار دل کو پسند فرماتا ہے، لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان اللہ کو پسند ہے۔ ہمیشہ مولا تعالیٰ کا ذکر زبان جاری رہنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا لا یزال قلب لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تربت رہنا چاہیے۔ اللہ کی یاد کے کلمات بے شمار ہیں، احادیث میں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، دیگر ارشادات میں ہم کو ملتے ہیں، ہمیشہ مولا کی یاد زبان سے کرنا، کہتے رہنا چاہیے۔ حضور پاک کی عادت مبارکہ کی، حضور پاک کی کہ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد سے ہلتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام غور کرتے تھے، سرکار کے روحون جب بات کرتے تو بات فرماتے، خالی اوقات میں صحابہ غور کرتے تھے، سرکار کے روحون ہلتے رہتے تھے۔ صرف بیت الخلا جاتے وقت سرکار وہاں ذکر نہیں کرتے تھے، باہر آنے کے بعد ہمیشہ حضور پاک کے روحون ہلتے رہتے تھے، یہاں تک کہ سرکار کے وصال کے بعد جب آپ کو خبر میں رکھا گیا
تو صحابہ نے دیکھا حالت خبر میں سرکار کو جب نیچے رکھا گیا سرکار کے ہونٹ ہل رہے تھے. جہاں آقائے دو عالم کا مرحلہ مقام مرتبہ ہے ہمیشہ ہمارے ہونٹوں کو اللہ کی یاد سے ہلاتے رہنا چاہیے, زبان حرکت میں رہنا چاہیے. پھر تیسری بات اللہ نے فرمایا وَجَسَدًا صَابِرًا عَلَى الْبَلَاءِ, وہ جسم جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو جسم پسند ہے. وَجَسَدًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا, وہ جسم بندے کا جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو جسم پسند ہے. تمام باتیں ہیں, اس مقصد کو صحابہ نے حاصل کیا ہے. آپ کو یاد ہو یہ بات دوسروں تک پہنچائیے. حدیث پاک کے الفاظ آپ نے سماعت فرمایا. یقیناً نبی پاک کی بعثت امت محمدیہ کے لیے, ساری کائنات کے لیے, انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے. ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی پاک کے چاہنے والے بنایا ہے, غلامان مصطفیٰ میں شامل فرمایا ہے. ہمارا فریضہ ہے نبی پاک کے ارشادات کو, مقصد بعثت کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم جو کہتے ہیں سنتے عمل کے توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو نبی پاک کی محبت سے منور فرمائے. صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, شہداء کربلا کی محبت سے منور فرمائے. الہی عزت زندگی ایمان کی موت ہم تمام سے راضی ہو جا, توفیق دے ہم سے راضی ہو جائیں. واسطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد.